یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا پیٹرول 95 روپے، ڈیزل 203 روپے مہنگا کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ اس ہفتے کا 56 ارب روپے کا بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ متواتر 3 ہفتے کا 125 ارب روپے کا بوجھ حکومت نے اٹھایا۔ عالمی منڈی کے مطابق پیٹرول 544 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے، مگر آپ کو 322 روپے میں مل رہا ہے۔ ڈیزل کی قیمت 790 روپے ہونی چاہیے تھی، آپ کو 335 روپے لیٹر میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مہنگائی کے طوفان کو بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ عوام کے معاشی تحفظ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت ہے۔ مختلف ممالک میں پیٹرول پمپس پر قطاریں لگی ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ پاکستان امن کے لیے ثالثی کی ہر خلوص سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوشش ہے خطہ اور دوست ممالک تباہ کن جنگ سے نجات پائیں۔ میں نے کئی بار ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان سے تفصیلی گفتگو کی۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں محض بین الاقوامی کوشش نہیں بلکہ مذہبی فریضہ ہے۔ امریکی صدر کا مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے ابنائے ہرمز کھلوانے پر زور، اہم گزرگاہ اب بھی بند۔ ایران کا ٹرمپ کو جواب، پاسداران انقلاب نے 3 بحری جہازوں کو وارننگ دے کر ابنائے ہرمز سے واپس بھیج دیا۔ ایران کی یقین دہانی کے باوجود 2 چینی جہاز واپس لوٹ گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز امریکہ، اسرائیل اور ان کے حامیوں کے لیے بند ہے۔ اہم گزرگاہ دشمن کی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والوں کے لیے بند رہے گی۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے ابنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکرز کو غیر استغلالی کی علامت کے طور پر گزرنے کی اجازت دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابنائے ہرمز میں ایران اب تک کم از کم 19 جہازوں پر حملے کر چکا ہے۔ 2000 کے قریب جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی شپنگ کمپنیاں خطرے کے باعث راستہ استعمال نہیں کر رہیں۔ امریکہ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر 6 اپریل تک حملے نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔ ایران کے ساتھ بات چیت بہتر انداز سے جاری ہے۔ امریکی صدر کی جنگ بندی نہ ہونے پر شدید کارروائی کی بھی دھمکی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور۔ انفینٹری اور بختربند گاڑیاں بھی شامل۔ ایران میں زمینی کارروائیوں کے خدشات بڑھ گئے۔ ایران سے جنگ مہینوں نہیں ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے اشارے ملے ہیں لیکن ابھی واضح پیش رفت نہیں ہوئی۔ بات چیت کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ ایران میں فوجی اہداف حاصل کرنے کے بعد بھی ابنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھلا رکھنا فوری چیلنج ہوگا۔ امریکہ اس کام کے لیے عالمی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ابنائے ہرمز میں آمد و رفت محدود کرنا غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ ایران ممکنہ طور پر جہازوں پر ٹول عائد کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے مکمل آپشنز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے نمائندے جلد پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کا بڑا بیان، کہا کہ حکام کی براہ راست ملاقات کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا روس پر ایران کو حملوں کے اہداف کی نشاندہی میں مدد فراہم کرنے کا الزام۔
امریکہ اور اسرائیل کی تہران، اصفہان، قم اور ارومی سمیت مختلف شہروں میں بمباری، 2 اسٹیل پلانٹس کو نقصان، درجنوں عمارتیں تباہ، بچوں اور خواتین سمیت 48 شہری شہید ہو گئے۔ ایران میں شہدا کی تعداد 1937 ہو گئی، 250 طلباء اور اساتذہ بھی شامل، 723 تعلیمی اور ثقافتی مراکز کو نقصان۔ ایران میں اب تک 92,662 شہری عمارتوں کو نقصان ہوا، 71,356 مکان بھی شامل۔ اسرائیل کا ایران میں میزائل فیکٹری اور بارودی سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ، اور خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس اور یزد میں یورینیم افزودگی پلانٹ پر بھی حملہ، ایران نے امریکی کروز میزائل تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کو لبنان میں شدید مزاحمت کا سامنا، حزب اللہ نے 21 اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کی بیروت سمیت لبنان میں بمباری، مزید 6 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان میں شہدا کی تعداد 1,142 ہو گئی، 3,345 زخمی۔ ایرانی فورسز کے خطے میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں عسکری تنصیبات پر حملے، اسرائیل کے اسٹریٹجک مقامات، اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو تباہ کرنے کا ایرانی دعویٰ، 24 گھنٹے کے دوران 261 اسرائیلی زخمی، مجموعی تعداد 5,492 ہو گئی۔ سعودی عرب کے الخرج بیس میں امریکی ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ، کویت میں شیوخ اور المبارک الخیبر پورٹ پر بھی ڈرونز اور میزائل حملے سے نقصان۔ جہاں امریکی ہوں گے وہاں حملہ ہوگا، ایران کی دھمکی، ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ہوٹل بھی ہدف ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوجی شہریوں کو انسانی ڈھال بنا رہے ہیں، شہری امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کے قریبی علاقے خالی کر دیں۔ ایران کا خلیجی ممالک میں ہوٹل مالکان سے امریکی فوجیوں کو کمرے نہ دینے کا مطالبہ، پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک صنعتی کمپنیوں کے ملازمین کو کام کی جگہیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی، کہا کہ خطے میں امریکی شیئر ہولڈرز صنعتی کمپنیوں اور اسرائیل سے منسلک صنعتوں پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا امریکہ کو کرارا جواب، کہا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو اپنے ہی اڈوں پر محفوظ نہیں رکھ سکتا، خوف کے مارے امریکی فوجی ہوٹلوں اور پارکوں میں رہنے پر مجبور ہیں، امریکہ ہماری زمین پر کیسے اپنے فوجیوں کی حفاظت کر سکے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد کا فون، وزیراعظم کا کویت کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار۔ وزیراعظم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے امن کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا اور مکمل حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو کم از کم 16 طیاروں کا نقصان ہوا، خیبر ایجنسی کے مطابق ایک F-35A طیارہ بھی شامل ہے۔ F-35A طیارہ 19 مارچ کو ایرانی زمینی فائرنگ سے متاثر ہوا، جس میں پائلٹ زخمی ہوا۔ طیارے نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ 2 مارچ کو کویت میں 3 F-15E طیارے دوستانہ فائر سے تباہ ہوئے۔ 12 مارچ کو عراق میں KC-135 طیارہ گر کر تباہ ہوا، 6 اہلکار ہلاک ہوئے، مزید 5 KC-135 طیارے زمین پر ایرانی میزائل حملے سے متاثر ہوئے۔ ایران کے تابڑتوڑ حملوں نے اسرائیلیوں کو رلا دیا، تباہی کا ذکر کرتے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا۔ لبنانی سرحد کے قریبی علاقے کے میئر مارگا لیوت نے فریاد کرتے ہوئے کہا، ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، مغربی ممالک تسلیم کریں وہ صورتحال سے نہیں نپٹ سکتے۔ شمالی اسرائیل کے شہر قریات شمونا کے میئر اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا، غصے میں حقیقت بتا دی، کہا حزب اللہ جیت گئی، اسرائیل ناکام ہو گیا، اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا، 16,000 شہری گھر چھوڑ چکے ہیں، باقی 10,010 روز بھی رکے تو صرف 10 ہی بچیں گے۔ شہری کہتے ہیں کہ حزب اللہ جیت گئی، ہر سیکنڈ پر بارود برس رہا ہے، میں اپنی کمسن بیٹیاں لے کر کہاں جاؤں، بوڑھے اور معذور کیسے 10 سیکنڈ میں شیلٹر میں جائیں۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ، مغربی ایشیا کی صورتحال اور عالمی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تنازعات کی روک تھام اور حل کے لیے اقوام متحدہ کا کردار ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے سفارتکاری اور مکالمہ ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان اپنے اس موقع پر مکمل طور پر قائم ہے۔ انطونیو گوتریس نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حکان فدان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عراقی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکالمے اور مسلسل سفارتی کوششوں پر زور، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکالمے، تحمل اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99.28 فی بیرل ریکارڈ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت بھی 3.80% بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $112.14 فی بیرل ہو گئی۔ پشاور میں بانی PTI کی رہائی فورس کے لیے رجسٹریشن، چیئرمین بیرسٹر گوہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کے بیٹے نے کوئی بات پاکستان کے خلاف نہیں کی، مار کے حق جیتے ہیں، مار کے جمہوریت بھی جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بولے، اس وقت صرف میں واحد وزیر اعلیٰ ہوں جو ووٹ کے ذریعے منتخب ہوا۔ رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا، تمام ارکان سے حلف لیا جائے گا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور قیمتی جان لے لی۔ سادی ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت اکرم کے نام سے ہوئی۔ اکرم سیکیورٹی گارڈ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ متوفی کا آبائی تعلق گوٹکی سے تھا۔ رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 254 ہو گئی۔ لاہور کے علاقے اکبری گیٹ میں افسوسناک واقعات۔ 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جاں بحق، کمسن رکشے میں بیٹھی تھی۔ نالے کی دیوار گرنے سے بچی رکشہ سمیت نالے میں جا گری۔ لوگوں نے اپنی مدد کے تحت لاش نکالی۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات کیے جاتے تو بچی کی جان نہ جاتی۔